بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے، نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازم ہے؟ بیوی سے ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنوں دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے گا۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ معاشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ حکیم لقمان بقول حکیم راضی کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ بس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی ہے، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہے اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے اور منہ زہار دور کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ پیشتر اطلاع سے عورت بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو وہ خواہ مخواہ پیشاب نہ کرے، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف بہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہوتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقعد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا ہے، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دن بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی کہ شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں، اگر چینل کو پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک شریعت، یعنی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبی ماہرین اس میں کیا کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں ہے کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حالات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیونکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماعی
اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ دوستو چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، لائک ضرور کیجیے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو یا پھر ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب و مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی ہے جس سے بچا لو ہو سکے تو اس طرح کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ دوستو آج کی تھی یہ ہماری ویڈیو، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور جو مشرتی ہے وہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔